سبق نمبر 33 اجرا سورہ فیل۔ یہاں پوری سورہ ہے، اس کا اجرا کریں گے۔ پہلے اس کو ربا پڑھتے ہیں، پھر اس کا اجرا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیا۔ اب یہاں سے اس کو اجرا کرتی ہے۔ اس میں دیکھیے پہلی آیت ہے اس کی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ٹھیک ہے، اس میں زیادہ قاعدے نہیں ہے، دیکھیے بالکل ایک دم آسان ہے۔ الم تر، ٹھیک ہے، زبر ہے دونوں میں، جلدی پڑھا جائے گا۔ لام کو جب میم سے ملائیں گے، یہاں میم ساکن کے بعد تا آیا ہے تو یہاں پر میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا۔ ٹھیک ہے، جلدی پڑھا جائے گا بغیر غنہ کے۔ ترا، را کو اوپر پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ کیفا، اس میں یا لین ہوگی حروف مدہ سے، کچھ کم مقدار رہے گی، فا کو جلدی پڑھا جائے گا۔ کیفا، فعلا، تینوں حروف جلدی پڑھے جائیں گے، زبر ہے۔ ربکا، را کو با سے جب ملائیں گے تو یہاں با میں کچھ قلقلہ ہوگا، مطلب ایک سختی رہے گی، اور را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا۔ کاف کو جلدی پڑھیں گے۔ ربکا باصحاب الفیل، با کو جلدی پڑھیں گے، زیر ہے۔ حمزہ کو صاد سے ملائیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے یہ، صاد پر ہوگا۔ ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے۔ با کو جب لام سے ملائیں گے، لام تعریف کا اظہار قمری ہوگا۔ فا کو یا سے ملائیں گے، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھی جائے گی، لام کے نیچے زیر ہے۔ فیلی، جو آگے آیت ہے، آیت کے اوپر وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کرنا بہتر ہے۔ وقف کریں گے، وقف بالاسکان مد عارض ہوگا۔ طول، توسط، قصر، تینوں وجوہ اس میں ہوں گی۔ باصحاب الفیل، اس میں پوری آیت میں، مطلب یہاں سے یہاں تک پوری آیت میں سب حروف جلدی ہی پڑھے جا رہے ہیں، صرف یہاں یہ ہا میں ایک الف کی مقدار رہے گی کیونکہ یہ کھڑا زبر ہے، اور فیل یہاں پر یہ کھنچ رہا ہے، باقی سب حروف جلدی پڑھے جا رہے ہیں۔ دیکھیے پڑھ کے دیکھیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت دیکھیں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ ٹھیک ہے، حمزہ کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے۔ لام کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا۔ یا کو جیم سے ملائیں گے، جب جیم سے ملائیں گے، یا جیم زبر یج تو قلقلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، عین کو لام سے ملا کے یہاں جلدی پڑھیں گے۔ اس کے آگے کیدہم، کاف یا زبر کئی، یا لین ہے، اس کو بھی حروف مدہ سے کچھ کم پڑھا جائے گا، جلدی پڑھا جائے گا۔ دال کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا۔ ہا میم پیش ہم، میم ساکن کے بعد یہاں فا آیا تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا۔ کیدہم فی، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھی جائے گی۔ تضلیل، تا کو دعا سے ملا کے جلدی پڑھیں گے۔ لام یا ذلی، یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھی جائے گی۔ لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، فی تضلیل۔ ٹھیک ہے، جب وقف کریں گے، وقف بالاسکان مد عارض ہوگا، اور یہاں یہ تنوین یہ ختم ہو جائے گی، لام ساکن ہو جائے گا، تو وقف بالاسکان مد عارض، طول، توسط، قصر تینوں ہوں گی، اور یہاں ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، جیسے ہم نے اس کے اور واو کے اوپر یہ تشدید لگائی ہے، تو یہ کیا ہے کہ آیت ہے، اور آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، اور جب لام الف کی علامت ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ملانا ہی صحیح ہے کہ ملا کے پڑھ لیا جائے، لیکن اگر کوئی وقف کرے تو کر سکتا ہے کیونکہ آیت ہے۔ اگر یہاں وقف کریں گے تو ٹھیک ہے، فی تضلیل، اور اگر وقف نہ کیا تو تنوین کے بعد حروف ارمل میں سے واو آیا ہے تو یہاں ادغام مال غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تضلیل وارسل علیہم، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، اور وقف کر دیا تو پھر تضلیل، تو یہاں سے یہ ختم ہو جائے گی، تنوین ہے کہ نہیں، لام ساکن ہو جائے گا۔ پوری آیت پڑھیں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، خیال رہے ضاد میں
ہے نا، یہ دال کی طرح نہیں پڑھا جانا چاہیے، جیسے وہ ہوتا ہے تدلیل، ایسے پڑھتی ہے کہ نہیں، تدلیل نہ ہونے پائے، ضاد ہے اس میں قلقلہ بھی نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے، کیدہم فی تضلیل، ضاد کو پڑھا جائے گا۔ چلیے آیت نمبر 3، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ، ٹھیک ہے، سب حروف جلدی پڑھ جائیں گے، را کو اوپر پڑھیں گے، حمزہ کو را سے ملا کے، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے، وَأَرْسَلَ، سب حروف جلدی پڑھ جائیں گے، زبر ہے، عَلَيْهِمْ، عین کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، لام یا زبر لئی یا لین ہے، اس کو حروف مدہ سے کچھ کم پڑھیں گے، ہا میم زیر ہم، ٹھیک ہے، یہاں میم ساکن کے بعد تو آیا، تو یہاں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، تو یا زبر طی، یہاں یا لین ہے، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا، را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آیا، تو یہاں اظہار حلقی، ٹھیک ہے، اس میں میم میں اظہار شفوی اور یہاں اظہار حلقی، یہ میم ساکن کا قاعدہ، یہاں نون ساکن تنوین کا قاعدہ، را کے اوپر دو زبر کی جو تنوین ہے نا، اس کو را کو پر پڑھا جائے گا، طیرن، ٹھیک ہے، ابابیل، حمزہ کو جلدی پڑھا جائے گا، با کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، علی مدہ ہے، با یا زیر بی یا مدہ کھینچ کے پڑھی جائے گی، لام زبر لا، ابابیلا، ٹھیک ہے، آگے یہاں پڑھا جائے گا طیرن ابابیلا، چاہے بف کریں چاہے وصل کریں، بف کریں گے تو بف والاسکان مد عارض ہوگا، طول توسط کسر تینوں وجوہ ہو سکتی ہیں، اور اگر یہاں پر ملا کے پڑھا گیا تو صرف قصر ہوگا، جس کی مقدار ایک الف رہے گی، ہے نا، صرف یہ ابابیلا، بس با یا زیر بی یہ کھینچے گا، لام کو پھر جلدی پڑھا جائے گا۔ چلیے یہ ہو گئی آیت نمبر 3، پوری پڑھ لیجیے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ٹھیک ہے، آگے والی آیت دیکھیں، آیت نمبر 4، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ٹھیک ہے، تا کو را سے ملا کے پڑھا جائے گا، یہاں را پر ہوگی کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، میم یا زیر می یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھی جائے گی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، ٹھیک ہے، اب میم ساکن کے بعد با آیا، تو یہاں پر میم ساکن کا قاعدہ آئے گا کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی، یعنی ایک الف کے برابر یہاں غنہ ہوگا، ترمیہم بی، ٹھیک ہے، باقی نیچے زیر جلدی پڑھا جائے گا، ہا کی نیچے زیر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، جیم کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، علی مدہ ہے، اور آ کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، تاکہ نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا، تو یہاں ادغام مال غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، میم کو یہاں پھر نون سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، ادغام مال غنہ یہاں میم میں غنہ ہو گیا، پھر میم کو جب نون سے ملائیں گے تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا کی سین ہے، تو یہاں ایک الف کے برابر غنہ یہاں پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، میم کو نون سے ملا کے پڑھیں گے تو غنہ کر کے پڑھا جائے گا، سین کو جیم سے ملائیں گے، جیم یا زیر جی یا مدہ کھینچ کے پڑھی جائے گی، لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، سجیل، آگے آیت ہے اس کے اوپر لام الف کی علامت ہے، چاہے تو وف کر لیں چاہے تو ملا کے پڑھیں گے، ملا کے جب پڑھیں گے تو یہاں پر اخفا ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کا یہ فا ہے، تو اخفا کر کے پڑھیں گے، اور اگر وف کر دیا تو پھر لام ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے پوری آیت میں ترمیہم، یہاں پر اخفاء شفوی، اور یہاں پر بحجارۃ ادغام یرملون، ہے کہ نہیں، یہ کہیے ادغام مال غنہ، یرملون کے حروف میں سے حرف میم میں ہوا ہے، تو یہاں پر ادغام مال غنہ، آگے من سجیل، یہاں پر اخفاء حقیقی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب تینوں میں ایسے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اظہار شفوی میم میں، اور یہاں پر ادغام مال غنہ، اور پھر من سجیل میں یہاں اخفاء حقیقی، مطلب غنہ کرنا ہے تینوں جگہ، ٹھیک ہے، یہاں میم میں بھی اور تم میں بھی اور من میں بھی۔ اب اس کو آیت کو پوری پڑھیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ہو گیا۔ چلیے اب یہ نیچے دیکھیں اس کی آخری آیت، آیت نمبر 5، فجعلہم، ٹھیک ہے، سب حروف جلدی پڑھے جائیں گے، مگر خیال رہے کہ عین یہاں پر یہ ساکن نہ ہونے پائے،
بعض اوقات ہوتا ہے فجعلہم، ایسے ہو جاتا ہے فجعلہم، ٹھیک ہے، جیم کو الگ، عین کو الگ، لام کو الگ، سب کو فجعلہم. اور کوئی حروف اس میں سے اتنے ہیں یہ کوئی کھچنے بھی نہ پائیں، ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی بھی حرف کھچنے نہ پائے کیونکہ سب کے اوپر زبر لگا ہوا ہے. فجعلہم، ہا کو میم سے جب ملائیں گے، میم ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. کعصفم، ٹھیک ہے، کاف کو جلدی پڑھا جائے گا، عین کو صاد سے ملا کے بھی جلدی پڑھیں گے، حروف مستلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا. کعص، فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد یرملون کی میم ہے تو یہاں پر بھی ادغام مال غنہ، غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، ایک الف مقدار غنہ کریں گے. میم کے ساتھ پھر یہاں پر یہ حمزہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، میم حمزہ زبر ما، تو تھوڑا سا یہاں پر جھٹکا ہوگا. کعبہ پشکو، یہاں اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وامدہ ہے، لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے. معقول، آگے آیت ہے، آیت کے اوپر رکوع کی علامت ہے، یہاں وقف کریں گے کیونکہ یہاں صورت ختم ہو رہی ہے تو وقف بالاسکان مد حارث ہوگا. طول، توسط، قصر تینوں کر سکتے ہیں. طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار بالاتفاق 1 الف. پوری آیت پڑھیے دیکھیے. فجعلہم کعصف مأکول، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے. چلیے اب اس کو ایک مرتبہ ربا اور پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس طرح سے اس کو یاد کیجیے.